قاسم سے نہ گھبرائیے گا، کربلا میں 4 قاسم ہیں، ایک نام کے کربلا میں بہت سے انصار و اصحاب اور رشتہ دار آئے، 4 قاسم ہیں۔ ایک قاسم امام حسن کا بیٹا ہے، ایک قاسم حضرت عباس کا بیٹا ہے، ایک قاسم ام کلثوم کا بیٹا ہے، اس لیے جناب ام کلثوم کو ام قاسم بھی کہتے ہیں، اور ان کے والد کو ابو القاسم کہتے ہیں، یعنی اون، جو لڑتے ہوئے بہت دور تک گئے اور الگ ان کا اسٹیشن بنا ہوا ہے، پورا شہر بن گیا، اس شہر کا نام ہے اون۔ یہ جناب ام کلثوم کے شوہر ہیں اور یہ جعفر طیار کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ تو قاسم کو بلا کر کہا کہ میں کل تمہاری لڑائی دیکھوں گی۔ قاسم گئے میدان جنگ میں اور فضہ کے ساتھ جناب ام کلثوم در پر کھڑی ہوئی اور فضہ سے کہتی گئی بس بتاتے رہنا، مجھ کو بتاتی رہنا کہ اب میرا بیٹا کہاں تک پہنچا اور کس طرح لڑ رہا۔ تو کہتے ہیں کہ 400 آدمیوں کو بھیجا گیا تھا جناب ام کلثوم کے بیٹے کو پھوڑنے کے لیے، اور 400 آدمیوں نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا، لیکن پورے حصار کو توڑ دیا جعفری اس جوان نے، جعفر طیار کے پوتے نے، اور بہت شجاعت سے جنگ کی۔ اور جب لاش آئی تو جناب ام کلثوم لاش پر آئی اور کہا میں سجدہ شکرانہ کر چکی اور بارگاہ الہی میں میری قربانی قبول ہو گئی۔ اور پھر دلہن آئی، اور دلہن معلوم ہے کون ہے؟ قاسم کی زوجہ جناب زینب کی بیٹی، یعنی دونوں بہنوں میں رشتہ ہوا ہے، ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی۔ اور اس شادی کا پورا واقعہ کیسے یہ شادی ہوئی کتاب میں نے لکھ لی، سب کچھ بیان مجلس میں نہیں ہو سکتا، وقت اتنا نہیں ہے۔ تقریر ختم ہوئی، اسی طرح زینب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ پیچھے نہ رہنا، اور جب مسلم کے بچوں کی لاشیں آ گئیں تو خصوصی طور پہ جناب زینب نے دونوں بچوں کو بلایا۔ ابھی دیکھیں 3 تابوت ایک ساتھ آئیں گے، ایک اون کا، ایک محمد کا، اور ایک ام کلثوم کے بیٹے قاسم کا۔ اور کا بہت دیر کر دی، مسلم کے بچوں کے لاشیں آ گئے، تم نہیں گئے۔ کہ مادر گرامی ہم نے بہت قدموں پر چھپ چھپ کے ماموں جان سے اجازت چاہی، لیکن ماموں جان نے جانے نہیں، تم تو میرے بہن کی نشانی ہو، میں تم لوگوں کو کیسے جانے دوں۔ تو پھر زینب نے یہ کیا کہ دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے اپنی پشت پر لائیں اور پھر فضہ سے کہا بھائی کو لے کے آ جا۔ فضہ گئی، حسین آئے، اور جیسے ہی حسین آئے ایک دم سے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے سامنے لائیں اور بس حسین کے گرد پھرنا شروع کیا۔ 7 بار بچوں کو پھرا کے کہا بھیا صدقہ نکالا ہے۔ میں نے صدقہ نکالا، میں نے اماں سے سنا ہے کہ جب کوئی سخت بلا آ جائے، مصیبت آئے اور امتحان کی گھڑی آئے تو صدقہ نکال دینا چاہیے۔ بھیا میں نے زہرا کے لال کا صدقہ نکالا ہے۔ پھر دوسرا جملہ کہا کہ نانا کے قول میں سنا ہے کہ جب صدقہ نکال دو تو اسے گھر میں دیر تک نہ رکھو۔ میں نے صدقہ نکال دیا، اب ان کو جانے دیجیے۔ تاریخ میں یہی ہے کہ 9-10 برس کے بچے تھے، تو کتنے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو 9-10 برس والے تو روئیں گے ان کو، لیکن جن کی عمریں زیادہ ہیں وہ آج یہ بتائیں کہ اپنی شہزادی کو پرسہ کیسے دیں گے۔ آوازیں بھی بلند ہو، ماتم بھی ہو، سر پہ ہاتھ بھی مارو، اور بس 2 لمحے میں تابوت آتے ہیں۔ اور دیکھو یہ تابوت، یہ صدیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ کربلا کا منظر یاد آئے تاکہ گریہ زیادہ ہو۔ لیکن دوسری وجہ بتا دوں، مجلس میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں
جو بارگاہ الہی سے کچھ طلب کر رہے ہوتے ہیں، اگر وسیلہ سامنے آ جائے، وہ جھولا ہو، علی اکبر کا تابوت ہو، یا قاسم کی مہندی ہو، یا زینب کے لال کے جنازے ہو، جو دل چاہے ہاتھ جوڑ کے مانگ لینا، جملہ کہہ دو، یہ وہ عظیم شہادتیں ہیں کہ کوئی ان سے کچھ مانگے تو سوال رد نہیں ہوتا۔ یہ سخی کے خاندان والے تھے جنہوں نے ہمیشہ لٹایا، اس سے بڑا وسیلہ نہیں ملے گا، محرم کے 10 دن سے بڑا وسیلہ نہیں ملے گا۔ جو دل میں ہو، جو چاہے کہنا، اور محمد شہزادے کہیں شادیاں رکی ہیں، کہیں رزق رکا ہے، کہیں صحت کی طلب ہے، یعنی کیا کیا آزار ہے انسان کو، بس ایک بار کہہ دو بارگاہ میں کہ ہماری یہ بلا دور کر دے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ زینب یہ سنیں کہ میرے بچوں سے کچھ مانگا گیا ہے اور وہ پلٹ کے اپنی ماں سیدہ سے نہ کہیں، اپنے نانا رسول اچھا زینب جیسی تمہاری مرضی، کہتے ہیں 2 گھوڑے برابر کے لائے گئے اور دونوں شہزادوں کو لے کر امام حسین باہر آئے، کبھی اون کو دیکھتے تھے، کبھی محمد کو دیکھتے تھے، اور بار بار کہتے تھے تم لوگ اپنے دادا جعفر کی شبیہ ہو، اور کبھی کہتے تم اپنے نانا کی شبیہ ہو، اور کبھی کہتے تم ہمارے دادا ابو طالب کی شبیہ ہو۔ دل اس وقت تڑپ رہا ہے اور تم لوگ جا رہے ہو، سینے پر سلا کر پالا ہے بچوں، دل نہیں مانتا، یہ تو ماں کا دل تھا کہ اس نے بھیج دیا۔ یہ کیسے زینب نے اپنے جگر سے پتھر رکھا، میری محبت نے تم دونوں کو بھیج۔ باتیں کرتے جاتے ہیں بھائیوں سے، گھوڑے جیسے ہی آئے، کہا عباس ایک کو تم سوار کرو، پھر کہا علی اکبر ایک کو تم سوار کرو، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اپنے بچوں کو گھوڑوں پر بٹھاؤ، بٹا پکڑ کے ایک گھوڑے پر ایک جوان کو عباس نے سوار کیا، دوسرے بھائی کو علی اکبر نے سوار کیا، سلام کر کے دونوں شہزادے چلے اور آپس میں مسکرا کر کہنے لگے ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج جب ہم لڑیں گے اور دادا جعفر طیار کی شان دکھائیں گے اور نانا علی مرتضیٰ کی شان دکھائیں گے تو ہمیں داد دینے والے ذرا دیکھو تو عباس، علی اکبر، قاسم اور خود میرا ماموں حسین لڑائی دیکھے گا۔ تو اشتیاق میں سب کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں آج پہلی بار اون محمد تلوار چلا رہے ہیں، کیسے جنگ کریں گے۔ اب وقت نہیں بننا بتاتا کہ دونوں بچے کیسے لڑے اور کیسے عباس سے داد لی ہے، لیکن بس یہ جانتے ہیں ہم کہ سب اون محمد کی لڑائی دیکھ رہے تھے اور بڑے خیمہ سے ماں کبھی حسین کا چہرہ دیکھتی، کبھی عباس کا چہرہ دیکھتی، کبھی علی اکبر کا چہرہ دیکھتی، اور کچھ دیر کے بعد ایک خزہ کی صدا آئی، لاشیں آ رہے ہیں، لاشیں آ رہے ہیں، اور اس نے پکار کہا ایک تلاشا عباس لائے ہیں، ایک تلاشا علی اکبر لائے ہیں۔ جیسے ہی زینب نے سنا، میرنیش نے تو یہ کہا ہے کہ زینب کے لاڈلے دولہا بن کے آ رہے تھے، جیسے بارات لے کے آ رہے تھے، جیسے باراتیں آ رہی ہیں، شہزادوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ یہ تو مسیح نگار کہتا ہے، لیکن میری طرف دیکھو، میں مقصد سے بتا رہا ہوں۔ جیسے ہی زینب نے سنا، یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب، سجدے سے اٹھی، جب تو کہا شکر ہے یا رب، طالب کی میں جس کی وہ برایا، میرا مطلب سب مٹ گئے دھڑکے، کوئی تشویش نہیں ہے لٹنے سے، محمد کی کمائی کو بچا لے، سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا لے، تو میرے بھائی کو بچا لو۔ سجدہ شکرانہ اتنی دیر میں
حفصہ نے در خیمہ کا پردہ اٹھایا اور دونوں لاشیں لیے ہوئے دونوں شہزادے عباس و علی اکبر آئے. اب جملہ سننا زینب کا, لاشوں کی طرف نہیں دیکھا, ایک بار علی اکبر کی طرف دیکھا, شاید آگے نہ پڑھ پاؤ, علی اکبر کی طرف دیکھا تو علی اکبر صبح تو کپڑے بدلے تھے,